تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللہ رب العزت نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان اپنی زبان سے کچھ بھی ایسا نہیں نکالتا مگر اس کو لکھنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے نگہبان موجود ہیں. ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو ہماری اچھائیاں اور برائیاں نوٹ کرتے ہیں اور ہمارا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں. جب ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن یہ نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر اس نامہ اعمال کے اندر برائیاں زیادہ ہو گئیں اور ہماری نیکیاں کم پڑ گئیں تو یقیناً یہ نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوئیں اور برائیاں کم ہوئیں تو پھر یقیناً نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے. لیکن نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، اس نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج کس حد تک کوشش کر رہے ہیں. اس نامہ اعمال کے اندر برائیاں جو لکھی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے. ہماری زبان جب جب غلط بولتی ہے تب بھی فرشتہ اسے برائیوں والے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے. اسی لیے اسی زبان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر تنبیہ فرمائی اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس زبان کے متعلق جو ہیں وہ احکام و مسائل بیان فرمائے. ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصبح ابن الآدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو فإن الأعضاء كلها، تو جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اس زبان سے درخواست کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا. وَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اے زبان اگر تو سیدھی چلتی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے.
وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اے زبان اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو یقیناً ہمارا حال بھی برا ہونے والا ہے۔ یہ حدیث ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تمام تر چیزوں کا انحصار، ہماری تمام تر عبادات کا انحصار، ہماری تمام تر عبادت کے لیے کی ہوئی محنتوں اور مشقتوں کا انحصار جو ہے وہ ہماری اس زبان کے استعمال پر ہے۔ ہم جو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سخت گرمی کے موسم میں گھر سے نکل کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ہم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم اپنے سال بعد جو ہے وہ اپنی جمع پونجی لے کر ہم حج ادا کرتے ہیں، ہم یہ ساری عبادات کرتے ہیں، لیکن ان تمام کی ہوئی عبادتوں کا انحصار جو ہے وہ صرف اور صرف اس زبان کے استعمال پر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو یقیناً ہم بھی سیدھے رہیں گے، ہمارا حال بھی اچھا ہونے والا ہے، لیکن اگر تو غلط رستے پر چل پڑی، اگر تیرا استعمال برا ہو گیا تو یقیناً ہمارا حال بھی پھر برا ہونے والا ہے۔ اسی زبان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی، اور اسی وجہ سے سنائی کہ یہی زبان ہے کہ جو تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جو تمہیں تباہی کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ۔ یہ حدیث بھی ہم نے اکثر سن رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو چھوڑ کر اس چیز کے بارے میں کہا کہ مجھے صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ اس لیے کہ فرائض تو انسان پورے کرتا ہی ہے، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو سب کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی بندہ مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت نہیں دے سکتا تو میں اسے جو ہے وہ جنت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ تمام عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، تمام عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اگر تم مجھے دو چیزوں کی مزید ضمانت دیتے ہو تو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ورنہ محض تمہاری نمازوں کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت نہیں دے سکتا ہوں۔ ایک طرف تم عبادات کرتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، تم سب کچھ کرتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، احادیث کے اندر بھی یہ بات درج ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سب کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری زبان کا غلط استعمال جو ہے یہ ہماری نمازوں اور روزوں پر پانی پھیرنے والا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم بڑی محنت سے عبادتیں کرتے ہیں، ہم بڑی محنت سے جو ہے اپنے وقت نکال کر جو ہے وہ ہم عبادتوں میں وقت لگاتے ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ اگر یہ ہماری عبادتیں ہمارے اس دن کام نہ آ سکیں جس دن ان عبادتوں کی ہمیں اشد ضرورت ہوگی۔ یہ عبادتیں ہمیں اس وقت ہمارے کام آئیں گی جب ان عبادتوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے احکامات کو بھی اپنایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زبان کے بارے میں فرمایا کہ تم اس زبان کی مجھے ضمانت دے دو اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو وہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ آخر کتنی بڑی بات اس میں مضمر ہوگی، کیا بات آخر اس میں پوشیدہ ہوگی کہ فرمایا تم مجھے زبان کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد وغیرہ کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی کچھ باتیں بتائیے کہ جن کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں جو ہے وہ جنت میں داخلہ میرا ممکن ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، نفلی صدقات کا حکم دیا۔ یہ تمام حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بتائے کہ اے معاذ تم یہ سب کام کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، تم یہ سب کام کرو تو پھر تم جنت میں جا سکتے ہو۔
اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد کہ اے معاذ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو اگر استطاعت ہو، اور نفلی صدقات بھی دو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں بتانے کے بعد، یہ تمام فرائض گنوانے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تمہارے تمام اعمال جو ہیں وہ کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو نکالا اور اسے پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. یہ زبان تمہارے قابو میں رہے گی تو ہی تمہاری یہ جو عبادتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم جنت میں جا سکتے ہو. لیکن اگر یہ زبان تمہارے قابو میں نہ رہی، اگر اس زبان کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں پتہ نہ چلا کہ تم نے کس کس کا دل دکھا دیا ہے، یہ زبان استعمال کرتے ہوئے تمہیں پتہ نہ چلا کہ تم نے اپنے مسلم بھائی کی دل آزاری کر دی ہے، یہ زبان استعمال کرتے ہوئے تمہیں یہ خبر نہ ہوئی کہ تمہارا ہمسایہ تمہاری دل آزاری کی وجہ سے ناراض بیٹھا ہے، تمہیں اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے تمہارا مسلم بھائی وہ تڑپتا پھر رہا ہے، تم نے اس کی اس قدر دل آزاری کر دی ہے، اے معاذ تم اپنی اس زبان کو اگر قابو میں نہ رکھ سکے تو تمہاری عبادتیں تمہارے کسی کام نہیں آنے والی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے آپ نے مجھے ایک طرف عبادتیں گنوا دی، سب بڑی بڑی عبادتیں بتا دی، ایک طرف آپ نے مجھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے بڑے بڑے فرائض بتا دیے، اور دوسری طرف آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ اے معاذ اگر تم زبان کو قابو میں رکھو گے تو یہ سب کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ یعنی ایک بڑا ایسا سوال کہ جو ہمارے ذہنوں میں بھی آ رہا ہے. یقیناً ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سوال ہے کہ ایک طرف ہم ساری عبادتیں کر رہے ہیں اور محض اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی سوال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے. وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ عَصَائِدَ أَلْسَنَتِهِمْ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے. اے معاذ لوگوں کو جہنم میں ان کے منہوں کے بل، ان کے نتنوں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں اسی وجہ سے ڈالا جائے گا کہ حصائد السنتہم، کیونکہ وہ اپنی زبان کی بوئی ہوئی کھیتیوں کو کاٹ رہے ہوں گے، انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا. اے معاذ لوگ اسی وجہ سے جہنم کے اندر اپنے منہوں کے بل اوندے منہ کر کے جہنم میں گرائے جائیں گے. یہ کتنی بڑی واضح بات ہے کہ ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. میں جب بھی اس حدیث کو، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے جا رہا ہوں صحیح مسلم کے حوالے سے، یہ جب بھی حدیث پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو یقین جانیے اپنے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس،
کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہی جواب دیا جو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، حضرت صحابہ کرام نے بھی وہی سمجھا، جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، اے اللہ کے رسول یقیناً غریب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس متاع نہ ہو، جس کے فائدے کا ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس، یقیناً وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میری امت کا غریب وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، میری امت کا غریب تو وہ شخص ہے کہ جو یاتی یوم القیامہ، جو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ بصلاۃ و زکات، کہ جس نے روزے اور جس نے زکات بھی دی ہوگی اور نماز بھی پڑھی ہوگی۔ میری امت کا غریب شخص تو وہ ہے کہ جو اس حال میں آئے گا، لیکن یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ، نماز روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کام بھی کیے ہوں گے۔ وہ کیا کام کیے ہوں گے؟ فرمایا قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اپنی زبان سے گالی بکی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اس نے اپنی اس زبان سے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، وَسَفِكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کے ساتھ مار پیٹ کی ہوگی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت چھوٹی چھوٹی گنی جاتی ہیں، ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم ان کی تباہی کا سامان نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے لیے کس قدر تباہی کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ فرمایا اس میری امت کا غریب وہ شخص ہے کہ جو نمازیں پڑھ کے، جو روزے رکھ کے آئے گا، سخت گرمی کے موسم میں 16 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کر کے میرے پاس آئے گا، اور ہوگا کیا کہ ساتھ اس نے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو اس کی نظر میں چھوٹے تھے یہ بھی کر کے آئے گا۔ تو جب میرے پاس اس حال میں آئے گا تو میں اس ظالم شخص کو، جو جس نے مظلوم، اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جس کے ساتھ مار پیٹ کی ہوگی، اللہ رب العزت اس دن جب کوئی مال اور درہم دینے کو نہیں ہوگا، جب بدلے میں اپنی کی ہوئی زیادتیوں کے بدلے میں جب پاس کچھ بھی نہیں ہوگا دینے کو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی بھول سے کی ہوئی جو نیکیاں ہیں وہ اس سے اٹھا کر اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ وہ نیکیاں جو اس نے نماز کی صورت میں کی تھیں، وہ نیکیاں جو اس نے روزے رکھ کے کی تھیں، وہ نیکیاں جو اس نے زکات دے کر کی تھی، وہ نیکیاں جو اس نے حج ادا کر کے کی تھیں، یہ تمام نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اٹھائے گا اور اس مظلوم شخص کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا اگر پھر بھی حساب پورا نہ ہو سکا تو اللہ اس مظلوم کی برائیوں کو اٹھائے گا اور اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور جب اس کے کھاتے میں برائیاں ہی برائیاں ہو جائیں گی، نیکیاں رہیں گی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ثم طرح فی النار، اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ وجہ کیا بنی؟ صرف ایک زبان کا غلط استعمال۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادتوں کو محفوظ بنانے کی اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا لي ولكم استغفر الله واستغفر